ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات محسن انسانیت بن کر کے تشریف لائی۔ محسن انسانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات کے ہر فرد پر، کائنات کے ہر بندے پر، کائنات کی ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ اب ایک سوال ہوگا، احسان کی صورت کیا ہے؟ کائنات کو اگر وجود ملا ہے، اشیاء کو اگر وجود ملا ہے، ستاروں کو اگر نور ملا ہے، اور چاند کو اگر روشنی ملی ہے، اور سورج کو اگر نور ملا ہے، کائنات کا جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا وجود جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور پاک سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تمام چیزوں کو جو وجود بخشا ہے، جس شے کی زندگی ہے، زندگی بھی وجود مصطفیٰ سے ملی ہے۔ سورج میں اگر نورانیت ہے یہ بھی وجود مصطفیٰ سے ہے، اور چاند میں اگر چاندنی ہے تو یہ بھی نور مصطفیٰ سے ہے، اور ستاروں میں اگر تابانی ہے تو یہ بھی نور مصطفیٰ سے ہے۔ کائنات کا یہ جو وجود آپ کو نظر آ رہا ہے، کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، زمین و آسمان کا وجود نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائی، ابھی آپ زندہ ہیں، آپ نے جواب دینا ہے بالکل میرے اندر روح چل رہی ہے، اور چاند کے اندر چاندنی موجود ہے، اور سورج میں ضیاء موجود ہے، ستاروں میں روشنی موجود ہے، نظام کائنات چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ کائنات بنی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ العالم، یہ پورے کا پورا عالم جو ہے، سارے کا سارا عالم جو ہے، العالم جسد، یہ ایک وجود ہے، یہ ایک باڈی ہے، یہ ایک اسٹرکچر ہے۔ فرمایا وَرُوحُهُ النَّبُوَّةُ، اور اس پورے کائنات میں سرایت کرنے والی، پوری کائنات میں حرکت کرنے والی، پوری کائنات میں جو وجود کا باعث ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے بھائی، کائنات میں ہر بندے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ میرے امام نے فرمایا تھا کہ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ کسی سے پوچھیں مصطفیٰ کا احسان آپ پر ہے، کوئی یہ کہے نہیں جی میرے اوپر تو مصطفیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں پاکستان کا رہنے والا، مصطفیٰ مدینہ کے رہنے والے، میری موت فوت یہاں پر ہے، اور ان کا مزار اور مرقد پاک جو ہے وہ وہاں پر ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور اگر آپ پر میرے رب، میرے محبوب کی رحمتیں نہ ہوں، احسان نہ ہو، عنایت نہ ہو، تو فرماتے ہیں اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ اے منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ دنیا میں جتنے لوگ مسلمان پائے جاتے ہیں، کلمہ گو پائے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے پائے جاتے ہیں،
پیغام رسالت کو ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اور پیغام توحید کو ماننا، پیغام رسالت کو ماننا، یہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خیرات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میں بتا رہا تھا کہ حضور محسن انسانیت ہیں، ہر بندے پر حضور کا احسان ہے، ہر بندے پر حضور کا احسان ہے، مگر آئیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، میرے حبیب فرماتے ہیں سارے لوگوں پر میرا احسان ہے، لیکن سارے لوگوں میں سے جس شخص کا مجھ پر زیادہ احسان ہے، ساری کائنات میں سے جس ذات کا مجھ پر زیادہ احسان ہے، ساری میری امت میں سے جس بندے کا مجھ پر زیادہ احسان ہے، کس اعتبار سے؟ فی صحبت ہی، فرمایا میری یاری کے اعتبار سے، جس نے میرے ساتھ محبت کی، محبت کا حق ادا کر دیا، میرے پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا، میری صحبت اور صحابی بنے، صحابی بننے کا حق ادا کر دیا، وفی مال ہی، اور اپنا مال خرچ کرنے میں، اپنا مال خرچ کرنے میں، انفاق علی محمد میں حق ادا کر دیا۔ یا رسول اللہ، ساری کائنات میں سے آپ پر کس بندے کا احسان ہے؟ آپ نے فرمایا ان امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکرن ابو بکرن ابو بکرن، فرمایا لوگو تم سب پر میرا احسان ہے، لیکن صحبت کے اعتبار سے اور میری یاری نبھانے کے اعتبار سے، میرے ساتھ وفا کرنے کے اعتبار سے، میرے اوپر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، میری ذات کے لیے انفاق کرنے کے اعتبار سے اگر مجھ پر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب وصال شریف ہونے لگا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو سنو، اللہ اکبر، فرمایا آپ لوگوں میں سے جس کسی نے بھی تل بھر تھوڑا سا کسی موقع پر، ہم انسان ہیں، لوگ ہیں، بستے ہیں، تمدن ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ بھلا کیا، میرے ساتھ وفا کی، میرے ساتھ یاری نبھائی، فرمایا ہر ایک کا بدلہ میں کائنات میں، ہر ایک کا بدلہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ہر ایک کا بدلہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی کائنات میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا بدلہ میں نے کائنات میں نہیں چکایا، میں نے دنیا سے جانے سے پہلے نہیں چکایا، اور اس کے احسانات کا بدلہ اور اس کی صحبت کا بدلہ، انفاق فی سبیل اللہ اور انفاق فی مال کا خرچہ جو ہے، بدلہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خود عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا بھی میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اگر کبھی کسی نے کوئی احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، تم میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی دین باقی نہیں ہے، اگر کسی کا لین دین تھا تو وہ میں اپنا چکتا کر کے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وَقَدْ كَافَانَاهُ، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، ہم نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اس کی بھلائی کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ما خلا ابا بکرن، لیکن ابو بکر ایک ایسی ذات ہے، ابو بکر ایک ایسا شخص ہے، ابو بکر ایک ایسا فرد ہے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدْ، اس کا احسان میرے اوپر ہے، اس کی بھلائیاں میرے اوپر ہیں اور اس کی خیر میرے اوپر ہے، فرمایا یُقَافِیهِ اللَّهُ بِهَا یوم القیامہ،
ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا خالق کائنات اور رب العلا رب العرش جو ہے وہ ابو بکر کے دامن میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا۔ آئیے میں آپ کو ایک بات سنا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج جب بیت المقدس میں پہنچے تو امامت کس نے کرائی تھی؟ بولو، یہ بھی پتہ نہیں ہے، یعنی نالج اتنی مال ہمارا کم ہے۔ حضور نے کرائی تھی۔ امامت کس نے کرائی تھی؟ ذرا زور سے بولو، کس نے کرائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، آذان ہوتی ہے، جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پر کھڑے کر دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، واہ واہ سبحان اللہ، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے کچھ شرائط ہیں۔ ہر وغیرہ وغیرہ مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کچھ شرائط ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ ان کو علم بھی عطا کر کے بھیجتا ہے، حسن بھی عطا کر کے بھیجتا ہے، کمال بھی عطا کر کے بھیجتا ہے۔ سارے کمال والے نبی موجود تھے، سارے علم والے نبی موجود تھے، سارے حسن والے نبی موجود تھے، تو ماننا پڑے گا مصلی امامت کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے با کمال ہوں تو ان میں سے اکمل کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ سارے قاری قرآن ہوں، ان میں سے اقرا کو جو ہے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ سارے حسین ہوں، ان میں سے حسن کو جو ہے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ سارے جمیل ہوں، ان میں سے اجمل کو جو ہے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسبق ہوگا، ان میں جو افضل ہوگا، ان میں جو اعلیٰ ہوگا، ان میں سے جو اقدم ہوگا، اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ شب معراج یہ فیصلہ ہو گیا، امامت کی ساری خوبیاں، امامت کے سارے کمال میرے آقا میں پائے جا رہے تھے، اس لیے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا۔ جو بات میں سمجھانے والا ہوں وہ سنیے گا۔ علیہ دوستو، آج لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، ابو بکر کی افضلیت کو نہیں مانتے، ابو بکر کے کمال کو نہیں مانتے۔ جب کہا جاتا ہے ارے مصلی رسول تھا، حضور کی زندگی تھی، آخری دن چل رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھ پکڑ کے صحابہ کو بول کر کے مصلی امامت پر کس کو کھڑا کیا؟ بولو بولو، کس کو؟ ابو بکر کو۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت جب حضور نے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا، مولا علی جو کہ علم والے ہیں وہ بھی موجود تھے، مولا علی جو اسد اللہ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ حضور نے کچھ صحابہ کو کہا یہ میری امت کے سردار ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ میری امت کے امین ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ میری امت کے ارحم ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ ذوالنورین ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ سیف اللہ ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ اسد اللہ ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ کچھ صحابہ کو کہا یہ میرے حواری ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ تو پھر بھی حضور نے سارے کمال والے صحابہ موجود تھے، ساری خوبیوں والے صحابہ موجود تھے، تو مصلی امامت پر ایسے وقت میں اس کو کھڑا کیا جاتا ہے جو ہر خوبی کا جامع ہو، ہر صفات کا جامع ہو۔ تو ماننا پڑے گا حضور نے حادثاتی طور پر مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ بتا دیا امامت کی ظاہری اور باطنی امامت کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ابو بکر میں پائی جاتی ہے، اس لیے مصطفیٰ نے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔